معبود لم یضل نے ذات واجب نے میں نے بنیادی طور پر وہی سفر جاری رکھنا ہے جو شروع ہے اور ضمناً آج کی رات کے لیے بھی کچھ جملے کہنا ہے. خدائے بزرگ برتر نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے عین اداسیوں کے لمحے میں بشارت کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ انا اعطینا، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب اس تشریح کا وقت ہی نہیں کہ میں کوثر پر تبصرہ کرتا رہوں. خیر کثیر اور کثرت نسل، یعنی وہ کثرت نسل عطا کی تمہیں کہ جس نسل کے ہر فرد میں خیر کثیر بھر دی گئی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تبصرے کیے جائیں تو حرف لفظ نہیں، حرف اشرے مانگتا ہے. انا آتینا یہ الگ بات ہے. آگے کاف پڑھی جا رہی ہے جسے کاف جس پر زبر ہے. انا آتینا کاف، یعنی ادھر کوثر کا کاف اور ادھر آتینا کاف والا کاف، یعنی کاف ہی کاف میں اپنے حبیب کی کفایت کے لیے اللہ نے کافی کچھ کر ڈالا. کثرت نسل، خیر کثیر. اور یہ سلسلہ سیدہ سے شروع ہوا اور میرے زمانے کے امام پر ختم ہوا. یعنی آپ کی آسانی کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کوثر کی
بعد مانگنا اس سے ہوگی جس کے قبضے میں خیر کثیر ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں خیر کی ضد کیا ہے؟ شر. جو امام نہیں دے سکتے وہ شر ہے. جس شے کو خیر کہتے ہیں وہ اس سے ملے گی. اور اللہ نے اپنے اس قانون کی اتنی پاسداری کی. دیکھنا میری طرف شیطان سے لے کر آج کے کسی کافر تک اللہ باطل کو بغلے بجاتا ہوا دیکھ رہا ہے. کیا اللہ میں طاقت نہ تھی کہ ایک ارادے سے باطل کو مٹا دیتا؟ تو یہ ابلیس سے لے کر آج تک، اور اللہ جانے ابھی کتنے لمحے انتظار میں گزارے جا رہا ہے کہ اطہر الارض فہیم من اعدائی، کہ میں قائم کے ذریعے ہی اپنے دشمنوں کو مٹاؤں گا. تو جو اللہ اپنی توحید پہ کمزوری کا داغ برداشت کرتا ہے اپنے ولی کے منصب کو کمزور نہیں کرتا. تو اس ولی کی قوت و اقتدار کی وسعت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ اور ایک بات کہنے لگا ہوں، کتنے آدمی چاہیے میرے مولا کو آنے کے لیے؟ 313. بہت بڑی تعداد ہے شاید. مٹھی بھر جماعت. اور یقین مانیے کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سالوں سے اگر جشن منانے آئے ہو تو لکھنا لوگ دل پر. اربوں سالوں سے خدا مہدی دوران کے لیے 313 جمع کر رہا ہے. ہاں، پتہ نہیں اس سے پہلے آپ کی توجہ اس حقیقت کی طرف کسی نے مبذول کرائی ہے یا نہیں؟ سر اٹھاؤ. جبریل آدم سے عیسیٰ تک سب کے پاس وحی ضرور لایا مگر اپنے مقام سے نیچے نہیں گرا. صرف ایک گھرانہ ہے، ایک خاندان کہ جس کے سامنے آ کر وہ اپنے مقام سے یوں گر جاتا ہے کہ چکی تک بھی چلانا پڑے تو اسے اپنے معراج سمجھتا ہے توہین نہیں. لیکن سر اٹھاؤ، میرے رسول سے لے کر سرکار عسکری تک یہ ہر ایک کا خادم رہا ہے، لیکن جبریل نے کسی معصوم کی بیعت نہیں کی. بیعت صرف میرے امام کی. دل نہ چاہ رہا ہو تو سمیٹ لیں. سے آگے دیکھنا ہے اور گنے چنے لمحات میں دیکھنا ہے. اگر دوسرا پروگرام نہ ہوتا تو پھر بڑی تفصیل اور وضاحت سے بات ہوتی، لیکن ایسے بادشاہ نے دل دیا کہ پڑھنا ہے مجھے تو کوشش کرنا کہ مجھے تشریح در تشریح میں نہ جانا پڑے. کیا کیا میں نے جبریل کا بیعت کرنا دلیل ہے اس امر کی کہ میرے والا کے اصحاب میں ہے. تو جب سے گردن صاحب جبرائیل ہے تب سے اللہ نے اس کے 313 جمع کرنا شروع کر دیا اور جی ہاں کرتا چلا رہا ہے. عیسیٰ 313 میں ہے، الیاس 313 میں ہے، خضر 313 میں ہے، سلمان فارسی 313 میں ہے.
کو ملا کہ وہ ان 313 میں شامل ہو سکے. ابو ذر کا بھی یہ مقدر نہیں ہوا. ابو ذر بھی میرے مولا کے ساتھ کیا. بالکل سامنے کی بات ہے کہ علماء سے مل کر کہیں دکھا دے کہ ابو ذر 313 میں ہے. صرف سلمان, حالانکہ صرف ایک درجہ ایمان کا فرق. 10ویں پہ سلمان, 9ویں پہ ابو ذر. ذرا مولوی کی ابا کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے غضنفر کی طرف سے ایک سوال کرنا کہ جس کے لشکریوں کی مثل ابو ذر نہیں, تو 2 ٹکے کا ملا اس مولا کی مثل نہیں. میں یہ پہلے کہا چکا کہ میرے مولا کو جو معیار چاہیے وہ کثرت عبادات سے تعلق نہیں رکھتا, وہ رفعت مناصب سے تعلق نہیں رکھتا, وہ اس ضرب سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تو دل دھڑکے لے. پیوستہ والا اشرہ یاد ہو تو میں نے سرکار کے نائبوں پر بحث کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایک کو یقین تھا کہ تیسرا نائب ابن مطیل ہوگا, کیونکہ علم میں بھی اور زہد و تقوی میں بھی سرکار ابوالقاسم حسین بن روح سے کہیں آگے تھے یہ شخص. ہاں, اور دوسرے نائب محمد بن عثمان آخری ایام میں انہی کے گھر سے کھانا کھاتے تھے, شب و روز یہی گزرتے تھے. شب و روز یہی گزارنے سے شیعوں کو یقین تھا کہ بس یہ ہوگا تیسرا نائب. کتابیں پڑھ کے دیکھیں, علماء سے پوچھیں, جب آخری ہچکی ہے دوسرے نائب میں, اس وقت منظر پتہ کیا تھا؟ حسین بن روح قدموں کی طرف بیٹھے تھے, ابن مطیل سرحانے بیٹھے تھے. اچانک کوئی اندر آیا, اس نے رقعہ دیا محمد بن عثمان کو, رقعہ دیکھا, چوما, آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگا افسوس کہ عہدے ذاتی خواہشات کے تابع نہیں ہوتے. حجت اعلم بالعواقب امورہ, اور حجت کو بہتر پتا ہے کہ میں نے کس کو چننا ہے. تو ابن مطیل کو مولا نے نہیں چنا, حسین بن روح کو چنا. فوراً ابن مطیل اٹھا, خود قدموں کی طرف, اسے سرانے بٹھایا, باہر نکل کے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا. علم تیرا زیادہ, تقوی میں تو آگے, زہد میں تو بڑھا ہوا, حسین بن روح کیوں؟ کہنے لگا بابا بات سچی ہے, تمہیں بھلی لگے یا بری لگے. انی رجل القی الخصوم, ہر وقت دوست دشمنوں سے ملنے والا شخص ہوں میں. ہو سکتا ہے حکومت وقت مجھے پکڑ کر مجھ پر تشدد شروع کر دے, بتاؤ کہاں چھپا ہے تمہارا امام. ہو سکتا ہے میں راز اگل دیتا. وَأَمَّا أَبُو الْقَاسِمِ لَوْ كَانَ الْحُجَّةُ تَحْتَ ذَيْلِهِ فَقُرِّزَ بِالْمَقَاوِيزِ مَا كَشَفَ عَنْ ذَيْلِهِ. اور حسین بن روح وہ بندہ ہے اگر امام اس کی ابا کے دامن کے نیچے ہو اور مقراض سے پرزے کر دیا جائے تو دامن ہٹائے گا نہیں. اس پر تبصرہ بھی کیا کہ 14 میں قائم کا وہی مقام جو 55 میں سیدہ کا, یاد ہے آپ کو؟
کسی غیر معصوم نے مستق نہیں کیا. حتیٰ کہ جس کی نوکرانی مبعوث ہوئی ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ تمہیں تھکا ہوا کون ہے، تازہ دم کون ہے. میں نے خان صاحب کتابوں میں دیکھا کہ ایک جنگ میں کنیزیں آئی. سیدہ نے کہا بابا جان کام بہت ہے، تھک جاتی ہوں میں، ایک کلیل مجھے بھی عطا ہو. شاید دیتے رسول. فوراً جبریل آیا. ان اللہ یقول واللہ یبعث لہا خادمۃ. اللہ کہتا ہے ان میں سے کوئی نوکرانی نہ دینا، اس کی خادمہ میں مبعوث کروں گا. جو حقیقت تک پہنچ گئے انہیں میں بات دیتا ہوں. جتنی آپ نے مجھے دی اس سے دوہری لوٹا کے دیتا ہوں. لیکن جو نہیں پہنچے ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے. جب قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ حقیقت کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. مبعوث رسول ہوتے ہیں، مبعوث نبی ہوتے ہیں. جس گھر کی نوکرانیاں مبعوث ہیں. چن کے لوگ رکھے. میں بھی سوچتا تھا کہ الیاس آ گیا، موسیٰ کیوں نہیں آیا؟ تو فوراً سرگوشی کی کسی نے. جاہل نہ بن، موسیٰ فرعون کے گھر پلتا رہا ہے. اللہ اکبر. اسے فرعون نے چھوا ہے. اسے فرعون اپنا لے پالک سمجھ کے پیار کرتا رہا ہے. تو جس کے بدن پہ فرعون کے ہاتھوں کے لمس کے نشان ہوں، یا مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزرے گی، کس کی زمین دل پہ اترے گی. جس محمد کے نواسے کا سپاہی نبی بھی ہو وہ نہیں بن سکتا کہ کافر نے چھو لیا. اس محمد کو کس نے پالا ہوگا؟ مشیت کی چھاننی میں چھان ہاں چنے پتہ چلتا ہے اس فکر سے. اس وقت کے بعد دلائل میرے پاس ہزاروں نہ صحیح تو سینکڑوں اس وقت بھی ذہن میں ہیں، سوچنے پر اور یاد آ سکتے ہیں. دو ایک مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. امیر شام کا ایک خازن تھا، نام جبیر الخابور ہے اس کا، یاد رکھ لینا. جبیر الخابور خزانہ دار. ہاں اس کی ماں کوفے میں رہتی تھی. اس نے اپنے حاکم سے چھٹی مانگی، کوفے جانا چاہتا ہوں. کہتا ہے چھٹی تو دیتا ہوں لیکن کوفے میں معاذ اللہ ایک بڑا ساحر رہتا ہے، جو اسے دیکھ لے بس اسی کا ہو جاتا ہے. نام علی ابن ابی طالب ہے. بس اس سے بچنا. اور درجہ صاحب جبیر کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب یہ کبھی تنہائیوں میں جنگل سے، دشت سے، صحرا سے گزرتا تھا. درندوں کا کام ہے چیر دینا. درندے سر جھکا کے اسے سلام کرتے ہیں.
مال لیا اس وقت تک کی تنخواہ عین التمر آج کل محافظہ ہے ضلع ہے عراق کا وہاں مال دفن کیا کوفے پہنچا دل میں کہنے لگا جبیر اب تجھے پتہ نہیں کہ تجھ میں سرخاب کا پر کیا ہے برحال یہ تو ہے بلائیں تیرا راستہ نہیں کاٹتی درندے تجھے سر جھکا کے سلام کرتے ہیں جس وجہ سے صحیح تجھ پہ جادو چلے گا یقیناً اس کا سحر جادو باطل ہو جائے گا میرے سامنے حسن اتفاق سے پہنچا اس وقت جب منبر ابیض پہ خطیب اعظم تھا میرے مولا کا خطبہ شروع تھا مولا کی نگاہ پڑی مقام ملاحظہ ہو وہ امیر کائنات کیا عزت ہے علی کی وہ بطول جو رسول کو کھڑا کر دے علی کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہو اس علی نے جو ہی جبیر کو دیکھا منبر پہ کھڑے ہو گئے اور دور سے دیکھ کر کہا یا جبیر الخابور انکا کنز من کنوز اللہ آج جبیر آ گیا تو اللہ کے چھپائے ہوئے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ کن تو کنزن مخفین کہنے والا جو خود کو کنز مخفی کہے علی اسے کنز مخفی کا کنز مخفی کہہ رہے ہیں اور پھر سرکار حسن سے فرمایا کہ میں ابھی خطبے میں ہوں تھوڑی دیر تک میں خود بھی آتا ہوں انزل ہو سم ہی لے کو آسن اسے مہمان خانے میں لے جاؤ جتنے دیر میں نہ ہوں ضیافت میں کمی نہ آنے پائے جناب حسن اسے لے کر چلے گئے مجموعہ حقہ بقہ گنگ تنگ شکتر پریشان یاری ہم نے آپ کی محفل میں خضر کو آتے دیکھا جبریل کو پیکر بچری میں دیکھا یہ لطف و کرم کسی پہ نہ ہوا اس کو کیا سرخاب پہ پر ہے فرمایا تم کیا جانو میں دیکھ رہا ہوں انہو یکون فی جبل الاحواض فی اربعت آلاف مجددین بالسرور یقاتل ما قائمنا میں دیکھ رہا ہوں کہ 4000 سوار ہیں سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق ہے یہ ان 4000 سپاہیوں کا افسر ہے اور وہ میرے قائم کا لشکر ہے میرے مولا کے لشکر کے لیے بھی قدرت نے کیا کیا اہتمام کر رکھے ہیں پہلے سے 313 تو شرطیں ضرور ہیں لشکر تو کروڑوں میں ہوگا اور اس لشکر میں شمولیت کی تمنا تم بھی کیا کرو نوکر کے گھوڑے کی بات بھی پکڑا دے تو
سمجھ لو کہ نظام مشیت کی بات ہے. یہ تو ان کی نگاہ کرم کی بات. اب پتہ نہیں کب سے توحید تلاش کر رہی ہے وہ جواہر، وہ گوہر جو اس معیار کے ہوں کہ میرے مولا کے لشکر میں. ایک اور بات آگے سامنے بشرط کہ تازہ دم ہو تو ابھی وقت ہے، تازہ دم نہ بھی ہو تو اب چونکہ سامنے آئیے تو اب سناؤں گا. یونس بن زبیان صحابی سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام جب نظر وہ راوی ہے کہ میں مولا سے ملنے گیا. اس کی ذاتی خوبی تو آپ نے بیان نہیں کی، وہ تو امام زمانہ سے کس وجہ سے بنا؟ مولا کے لشکری موسیٰ جیسے نبی نہیں، اور ایسے لوگ ہیں، ایسوں کو میں کہتا ہوں. اور مجھے یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ کتاب میں جو نہیں ہے وہ بھی اپنی طرف سے کہہ دوں. جو کچھ کتاب میں مجھے ملا وہ آپ تک پہنچا دیا. اب ذاتی خوبی تو وہ علی جان ہے جس نے استقبال کیا. سوچتا ہوں تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جناب رسالت باب، امیر کائنات، امام ششم، امام پنجم، امام ہشتم، ان تمام معصومین نے مختلف اوقات پر کہا ہے کہ اصحاب القوم قلوبهم اشد من زبر الحدید. فرمایا جو ہمارے قائم کے ساتھی ہیں، پہاڑ کی چٹانوں میں وہ سختی نہیں ہوتی جو ان کے دلوں میں ہے. کلے ہیں یہ لوگ. نہیں اب یہ تھک گئے ہیں اور نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. جبل جبل گلی گلی علی 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 علی، نبے نبے گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. یونس بن زبیان بڑے مشہور صاحب یہ مولا تھے. کہنے میں مولا سے ملنے آیا. دلائل الامامت میں کہیں تمہارے پاس میں دیکھیے دکھا دینا والا سرکار کے ہی باب میں ملے گی حدیث. ایک دن آیا تو رنگت عجیب دیکھی. میں دروازے میں پہنچا، محتب خادم ہے مولا کا، میم عین تیبے. باہر نکلا، میں کہا مولا سے اجازت لینے گئے زیارت کے لیے. وہ بولا کچھ نہیں، بس اشارہ کرتا ہوا اندر چلا گیا. جب میں اندر آیا رأیت رجلا علی صورت ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک شخص بیٹھا ہے ہو میرے مولا کی صورت. میں نے تو پہلے یہی سمجھا امام ہے کہ اچانک اس نے کہا من انت، کون ہو تم؟ چوکا کہ مولا تو جانتے ہیں مجھے. یہ کون ہے؟ قد ورد تعالی امر عظیم اما کفر او ایمان. اے یونس، امر عظیم پر آن پڑے ہو، یا ایمان لے کے جاؤ گے یا کفر لے کے پلٹو گے. کہتے مجھ پہ لفظہ طاری ہو گیا ہے. بس سے آگے بڑھا. رأیت رجال کثیر کلہم علی صور واحدۃ، بہت سے لوگ اتنے کہ میں گن نہیں سکتا تھا بیٹھے ہوئے، سب کی صورتیں. ان سب نے بھئی یک جملے شلب کہا ورد تعالی امر عظیم اما کفر او ایمان. اے یونس، امر عظیم پر آن گرے ہو، یا مومن بن کے لوٹو گے یا کافر بن کے نکلو گے. کہتے مجھ پہ دہشت اور ہیبت بڑھتی جا رہی ہے. اب اور تو کچھ نہیں بن پڑا. میں نے کہا مولا کو پکارو. دروازے پہ کھڑے ہو کے میں نے آواز دی السلام علیکم یا بیت
اللہ و نورہ و حجابہ. کیا کہا؟ السلام علیکم یا بیت اللہ، اے بیت اللہ میرا سلام، اے اللہ کے نور میرا سلام، اے اللہ کے پردے میرا سلام. اب پروفیسر صاحب یہاں تک تو اس کا عقیدہ ہے کہ امام کو بیت اللہ بھی مانتا ہے، نور اللہ بھی مانتا ہے، حجاب اللہ بھی کہتا ہے، لیکن اثرات پر دہشت زدہ ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں. کہتے ہیں آواز آئی ادخل یا یونس، داخل ہو جا، آجا. جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ مولا مسند پہ ہے فَإِذَا طَائِرُونَ يَحْكِيَونَ وَكُنْتُ أَفْهِمُ كَلَامَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَلَمْ أَفْهِمْ كَلَامَهُمَا. دو بڑے بڑے سفید پرندے مولا کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں، مولا بھی. مولا کی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہتے ہیں. بات ختم ہوئی، سلام کر کے الٹے قدموں وہ باہر نکل گئے تو مسکرا کے فرماتے ہیں صلی یا یونس نحن نجل النور فی الظلمات ونحن البیت المعمور الذی من دخلہ کون عامرا. پوچھا یونس کیوں دل میں دبائے بیٹھا ہے؟ ہم ظلمتوں میں نور کی اولاد ہیں، نور کے والد ہیں، نور کی نسلیں ہیں. ہم ہی وہ بیت المعمور ہیں کہ جو ہماری پناہ میں آ جائے اسے امن ہی امن حاصل ہو جاتا ہے. پوچھ کہتے مولا پہلا تو اشتباہیاں دور کیجئے. رائت الرجل علی صورت بات جا بیٹھے ہو لفظوں کا میں باقی محسن کی لائبریری میں دلائل الامامت اور آج کا کی نہیں 1100 سال سے زیادہ پرانی کتاب تمہارے مذہب کی، اس سے حدیث سنا رہا ہوں. ابھی 2 منٹ کے نوٹس پہ کتاب ممبر پہ آ سکتی ہے، ساتھ ہی ہے لائبریری. لفظوں کا میں ذمہ دار توفیق خود مان رہا. مولا آپ کی صورت پہ دیکھا، کہا دیکھا ہوگا اِنَّا لَا نُوصَفْ نَحْنُ عِزَّتُ اللَّهِ وَالْكِبْرِيَاءُ. تجھے پتا نہیں ہم اوصاف سے معرّہ ہیں، ہم شکلوں کے قیدی نہیں ہیں. ہم صورتوں میں قید نہیں ہو سکتے. کیا تو جانتا نہیں نحن عزت اللہ وَالْكِبْرِيَاءُ، ہم ہی تو اللہ کی عزت ہے، ہم ہی تو اس کی کبریائی. چلے گئے ہو کیا کیا کہا؟ کیا ہم اللہ کی عزت. لیکن اب اللہ کی عزت کی سرحدوں پہ لکیریں کھینچ کے دکھاؤ نا کہ کہاں تک عزت دار ہے، کیونکہ وہاں پھر میں ان کو کھڑا کروں گا. اس کی کبریائی کی بلندی بتاؤ. کبریائی یہ ہے، فرمایا ساق صاحب السماء الثالثۃ جاؤنی ان استاذن اللہ ان یسیرہ ما اخلہ فی السماء الرابعہ. فرمایا وہ جو پہلا بندہ تو نے میری صورت والا دیکھا ہے وہ تیسرے آسمان کا موکل فرشتہ ہے. میرے پاس آیا تھا کہ مولا میری ڈیوٹی تیسرے پر ہے، چوتھے آسمان پہ میرا ایک ایمانی بھائی رہتا ہے، اگر میری ڈیوٹی وہاں لگا دی جائے. بہت سے لوگ بیٹھے تھے، سب کی ایک ہی صورت. ٹرانسفر کی پہ آیا ہے وہ کون؟ سب ملک، سارے فرشتے، سب فرشتے. ہاں کیوں بیٹھے تھے؟ فرمایا ہؤلاء اصحاب الغائب.
دونوں کو ملا کر ان کی تعداد 5000 ہے. لن يصعد موز نازل حتى يكون هذا الامر. کہا جب سے اترے ہیں زمین پر پھر نہیں گئے. روز یہی کہتے ہیں موت آنی ہے تو آ جائے, جب تک قائم نہ آئے. مولا سے بھی پہلے اور کتنا پہلے توحید کیا کیا اہتمام کر رہی ہے. مولا کے لشکر کا سمجھ میں آئی بات ہے. اب فرشتے جس کے لشکری ہوں, اور ان سے قرآن کہتا ہے فالمدبرات امرا والمقسمات امرا. رزق فرشتے بانٹتے ہیں, کائنات کا نظام فرشتے چلاتے ہیں. فرشتے میرے مولا کے سپاہی ہیں. سپاہی اور شہنشاہ میں کتنا فرق ہے؟ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہو آپ لوگ. پھر ثبوت ہو نا, بغیر دلیل کے میں کیسے مانوں تمہاری بات؟ جو سپاہی ہیں ان سے تو رزق لیتے ہو. جو سلطان ہے اس کے بارے میں اگر کہہ دیا جائے کہ یہاں سے رزق مانگو, توحید زخمی کیوں؟ بس ایک بات سنو اور میں منبر چھوڑوں. جملہ آیا, اب یہ سارے جمع ہوں تو اللہ کی عزت و کبریائی, اور اگر اکیلے اکیلے ہوں تو پھر جو بھی اکیلا ہوگا وہ عزت اللہ, وہ اللہ کی کبریائی. اب تشریح کی طرف گردے سے میں نہیں آنے کا, میں جملہ کھول رہا ہوں, لکھ خود لینا. مشہور عالم دعا ہے دعائے سماعت, سین میم الف تے, علامتوں والی دعا. اس میں ایک جملہ ہے اللہم انی اسألک بنورک الذی خر من فضلہ طور سینا وبعلمک وجلالک وکبریائک وعزتک وجبروتک التي لم تستقل لها الارض وانحفظت لها السماوات وانزجر لها العمق الاکبر. پروردگار تجھے تیرے اس نور کی قسم جس کے خوف سے طور پھٹ گیا, پروردگار تجھے تیرے علم کا واسطہ, تجھے تیری جلالت کا واسطہ, تجھے تیری عزت کا واسطہ, تجھے تیری کبریائی کی قسم, تجھے تیری عظمت کی قسم. اب پھر ثابت کر رہے ہیں کہ اس کی عظمت کون ہے, اس کی عزت کون ہے. جس نے بھی موصل لکھی ہے دعائے سماعت کی شرح, جس نے بھی اس نے اعتراف کیا کہ اس دعائے سماعت میں جتنے اسماء ہیں, جتنی صفتیں ہیں, سب امام زمانہ کی. اب ایک چوتھائی سے بھی ادھر آ گیا ہے نعرہ, باقی سب خاموش تھے انشاءاللہ. اللہ کا علم ہے میرا امام, جو ہے اللہ کا علم. کم زرفوس کے بارے میں یہ نہ پوچھا کرو کہ غیب جانتا ہے یا نہیں.
کون سی؟ لم تستقل لها الارض، تیری وہ کبریائی کہ جسے زمین نہ سنبھال سکی۔ نہیں، اگر تمہیں میرے گزرے ہوئے عشرے یاد ہوتے تو اس وقت تمہیں عرش نظر آ جاتا۔ یاد کرو، بتا چکا ہوں تمہیں کہ ادھر میرے زمانے کے امام زمین پر تشریف لائے، جناب حکیمہ روایت کرتی ہے کہ سفید رنگ کے پرندے آئے، پروں میں سنبھالا، اور واپس میری اب جتنی دیر میں نے پڑھنا نعرہ لگانا نہیں، کیونکہ میں اور زیادہ بیلت سر بے مزہ ہوتا جا رہا ہوں تمہارے اس ٹوٹے پھوٹے نعرے سے۔ لے گئے، پوچھا گیا کون تھے، کیوں لے گئے؟ فرمایا فرشتے تھے۔ اللہ نے واپس منگایا۔ آج دعائے سماعت کے جملے بتا رہے ہیں، لم تستقل لها الارض، تجھے تیری اس عظمت کی قسم جس کا بوجھ تیری زمین نہ اٹھا سکی۔ تیرا وہ علم، تیرا وہ جلال، تیری وہ عظمت، تیری وہ کبریائی کہ آسمان جس کے سامنے سب نگو ہو گئے۔ من ساجر لہنہم قل اکبر، اور وہ اصلا دلیل جملہ آیا بڑے غلط وقت پر ہے سامنے۔ ایک علیحدہ مجلس چاہتا ہے یہی لفظ۔ میں چند منٹوں میں کوشش کرتا ہوں، اگر بات آپ تک پہنچ سکتی ہے تو۔ اس کا واسطہ دے رہا ہوں تمہیں جس کے سامنے امہ کے اکبر گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ امہ کے اکبر، جی خدا کی قسم بڑے بڑے مدعیان علم کو خبر نہیں امہ کے اکبر کیا ہے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ تو ہے سب سے بڑی گہرائی۔ یہ اس وقت اصطلاحات ہیں، ایک امہ کے اصغر کہلاتا ہے، ایک امہ کے اکبر۔ دیکھو بابا، تمہارا فیوز کیوں گیا، سمجھانا میں نے۔ آپ سب سنیں، تحقیق اور محنت کے لیے ہم موجود ہیں۔ دو چیزیں ہیں بابا، ایک ہے عالم اکوان، ایک کون کی جمع ہے اکوان، ایک کون و مکان جیسے بولتے ہیں، اسی سے کون ہے، اس کی جمع ہے اکوان۔ ایک ہے عالم اکوان اور ایک ہے عالم امکان۔
وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنَ التَّقْلِيلِ وَالتَّحْدِيدِ. پڑھنے والے میں قلت عدد پر معافی چاہتا ہوں، مگر سمجھانے کے لیے اور لفظ نہیں تھے میرے پاس، حالانکہ میں نے بہت قلیل مثال دی. اس سے بھی اربوں ضرب اربوں ضرب اربوں ضرب اربوں فرق، اس سے بھی زیادہ. اسی لیے میں نے بولا تھا کہ بڑے غلط موقع پہ آ گیا ہے جملہ سامنے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں. برکت کا درخت دیکھا ہے نا؟ برکت کا بہت بڑا درخت ہوتا ہے. اس کا بیج دیکھا ہے؟ نمولیاں سی لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی جنگلی بیل کی طرح. وہ ایک نمولی توڑے نا اس میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، مسور کے دانے سے چوتھائی سے بھی کم، اور بہت سے ہوتے ہیں. تو وہ جو مسور کے دال کے دانے کی چوتھائی سے بھی کم تک دانا ایک، اسے آپ نکال کے ہتھیلی پہ رکھیں. یہ دانا تو ہو چکا ہے، یہ عالم اکوان سے ہے. اب بظاہر یہ مسور سے بھی چوتھائی کم، بلکہ اس سے بھی کم. لیکن اگر آپ تصور کریں تو اس دانے میں ایک 50-60 فٹ کا درخت چھپا ہوا ہے. جو نصیب کی طرح سویا ہے میری پناہ سے. جو جو اللہ خلق کر چکا ہے یہ ہے اکوان، اور جو جو وہ خلق کر سکتا ہے وہ میرے سب امکان. اب بلاؤ نا کائنات کے علماء کو، بتائیں کہ اللہ کتنا خلق کر سکتا ہے. بابا یہاں آدم کا علم بے علمی میں کھل جائے، جہاں نوح کی سوچ بے ادراک ہو جائے، جہاں ابراہیم کے دماغ پہ چھالے پڑ جائیں، کون بتائے؟ کیونکہ جب ہی تم نے کہا اتنا تو میں کہوں گا پھر اس کا مطلب ہے اس سے آگے خلق نہیں کر سکتا. اسی لیے میں نے کہا جو کائنات ہو چکی ہے وہ قطرہ ہے، اور اربوں ضرب اربوں ضرب اربوں ضرب اربوں، اور قیامت تک ضربیں دیتے رہو پھر بھی کم تر جتنا وہ خلق کر سکتا ہے. تو جو ہو چکا وہ ہے امور کے اصغر، جو ہو سکتا ہے وہ ہے امور کے اکبر. اے اللہ تجھے اس امام کا واسطہ جس کے سامنے امور کے اکبر نے گھٹنے کو
آپ کو دکھا سکتا ہوں. لو یشاء المہدی ان یؤتی من یفعل ما یؤتی. وہ کہتے ہیں شرط یہ ہے اگر مہدی چاہے کہ میں عطا کروں تو پھر کس کو شعور ہے کہ وہ سوچ سکے کہ وہ کتنا عطا کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کے سامنے تو عمر کے اکبر نے گھٹنے ٹیکے ہیں. اب اگر کسی کو وہ روئے زمین کی شاہی دے دے مولا اور مولا اور مولا اور کہتے مر جائے گا نہ عمر کے اکبر ختم ہوگا. طے کریں گے لوگ زکات لینے والا نہیں نظر آئے گا. یاد ہے نا یہ فطرت کی بھوک کو غنی کر دینے والا امام. آج مسئلہ سمجھ میں آیا. کس کا دل بھرا ہے دولت سے؟ 1000 والا لاکھ، لاکھ والا کروڑ، کروڑ والا ارب، چلتا چلا جاتا ہے. کیوں کوئی نہیں لے گا زکات؟ اموں کے اکبر کے مالک نے جو دیا. اور آج ملتان کے مجمع کو اور لطف آئے گا اس فکرے کا. یاد کرو جو مل چکا عمر کے اصغر، کسی کے 5 بیٹے ہیں، 7 بچے ہیں، یہ عمر کے اصغر ہے. کتنے مل سکتے ہیں؟ یہ عمر کے اکبر ہے. یاد کرو جب حسین جلال میں ہے میں نے 1 دیا، 2 دیے، 3 بخشے، 4 دیے، 5 دیے، 6 دے دیے، 7 دے دیے. لینے والے کا دامن چھوٹا پڑ گیا، کم ظرف کا ظرف چھلک اٹھا. کہنے لگا حسین بس. فرمایا بے ظرفے. آج اگر چپ رہتے اولاد آدم ایک طرف ہوتی حسین کی ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا، دیکھنا اور ہم خطاکاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ ذرا مزید اس سے کھل کر باتیں ہوں گی آپ سے. اور آج یہ تو میں آپ کو پہلے بھی بار سمجھا کہ دانت کس کے میرے تھک گیا ہوں. آج کی رات دیکھو اچھا تاجر وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑے نفع کا نظر رکھے. جس بے وپاری کو یہ پتا ہو کہ اگر 4 دن کپاس رکھ لوں تو 5 لاکھ نفع ہو جائے گا تو وہ 50,000 منافع پہ بیچتا ہے نہیں. اگر بیچے تو پاگل کہلائے گا. ہاں اگر سیانے ہو تو آج زبان سے اللہ سے کچھ نہ مانگنا کہ یہ دے. تجارت کا طریقہ میں بتاتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں جاؤ اور اللہ سے کہو تجھے تیری غیبت کے مظہر کل ولی کی آمد پہ مبارک دیتا ہوں. اور مبارکباد کے بعد کہنا یہ فطرت ہے. کمین بڑوں کو مبارک دے کے مبارکی میں کچھ لیتے ہیں. میں خود نہیں کہتا کیا دے، تو جتنا خوش ہے اتنا دے.
نقصان مت کرنا. تو جتنا خوش ہے تاکہ میں بھی تو دیکھوں وہ کتنا خوش ہے. بس اسی خوشی کے صدقے ان کا مجھے پتہ نہیں میرے مالک. تو علیم بذات صدور ہے, دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. تو میری واردات قلب سے واقف ہے. تیرے اس ولی کی عزت کی قسم میں کم از کم تجھ سے سودا کرنے کو تیار ہوں. جو مانگتا ہوں میں کچھ نہ دے, صرف یہ دے دے میرے وارث کا بزرگ. یہ اس سے بھی بڑا سودا ہے. جب عمر کے اکبر کا مالک آ جائے گا اسی سے لے لیں. اللہم کل ولی کا بجت بالحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ورزقتہ ورتفتہ فیہا طویلہ. یا رب محمد وآل محمد عجل فرجہم بقائم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.